بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر طاہر رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو سنو ٹی وی کا پروگرام دائرے۔ آج کے دائرے کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ جو بچے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کر لیتے ہیں اس کے بعد پہلے تو ہمارے بچوں میں یہ بڑا ٹرینڈ تھا کہ وہ بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا یا بی ایس سی کر لیا، ایم ایس سی کر لی۔ اب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 2 سالہ ڈگری کو بالکل ختم کر دیا ہے اور بی ایس کا پروگرام جو ہے نا وہ متعارف کروا دیا ہے۔ پہلے کچھ عرصہ تک یہ آخری سال ہے کہ اب تک 2 سالہ ڈگری چلتی رہی ہے کہ لوگ ایم اے بھی کرتے رہے ہیں اور بی اے بھی کرتے رہے ہیں، بی ایس سی بھی کرتے رہے ہیں، لیکن اس سال کے بعد کوئی بچہ جو ہے وہ 2 سالہ ڈگری میں ایڈمیشن نہیں لے سکے گا۔ اب جو 2 سالہ ڈگری ہے اس کو ختم کرنے کے بعد جو ایچ ای سی نے وہ بی ایس کا پروگرام جو ہے نا وہ 4 سالہ متعارف کروایا ہے۔ جو کم از کم جو داخلہ ہوگا وہ 4 سالہ بی ایس پروگرام میں ہوگا، 2 سالہ ڈگری میں نہیں ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو پرائیویٹ کالجز ہیں وہ بچوں کو جھانسا دیتے ہیں کہ ہم نے جی فلاں جگہ سے سیٹس لی ہیں، فلاں جگہ سے سیٹس لی ہے، ہم بی ایس کروا رہے ہیں۔ جب وہ بی ایس میں ایڈمیشن دے دیتے ہیں، 2 سال ان سے فیسیں لیتے ہیں، بعد میں ان کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ کو بی ایس سی کی ڈگری لے دیتے ہیں۔ اس سال سے وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے، لہٰذا داخلہ لیتے وقت، بی ایس میں داخلہ لیتے وقت آپ جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ جو ابھی تک تو گورنمنٹ نے صرف گورنمنٹ کے ہی جو کالجز ہیں، پبلک سیکٹر یونیورسٹیز اور کالجز ہیں، ان کو ہی بی ایس کی اجازت دی ہے اور وہ بھی مخصوص کالجز میں مخصوص مضامین کے لیے دی ہے۔ اب جب بھی کسی کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ان کے پاس کس ڈسپلن کے بی ایس کا پرمیشن لیٹر موجود ہے کہ وہ کس شعبے کا کس مضمون میں وہ بی ایس کروا سکتے ہیں۔ دوسرا ایک اس سال جو نیا ایک ترمیم کی ہے، جو تبدیلی کی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے، وہ یہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے آرٹس کے مضامین میں بی ایس کرنا ہے، آپ نے پولیٹیکل سائنس میں کرنا ہے، آپ نے اردو میں کرنا ہے، آپ نے انگلش میں کرنا ہے، آپ نے ہسٹری میں کرنا ہے، آپ نے پبلک ریلیشن میں کرنا ہے، تو اس کے لیے یونیورسٹیز ایک ٹیسٹ لیں گی، ایک ایڈمیشن ٹیسٹ لیں گی۔ اگر آپ نے کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن لینا ہے تو کمپیوٹر سائنس کے جتنے بھی ڈسپلنز ہیں ان کے لیے صرف ایک ٹیسٹ ہوگا، اور اگر آپ نے سائنس کے سبجیکٹس میں لینا ہے تو ان کے لیے بھی صرف ایک ایڈمیشن ٹیسٹ ہوگا۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ آپ جس بھی بی ایس پروگرام میں آپ داخلہ لے لیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے آرٹس میں لے لیا، آپ نے آئی ٹی میں لے لیا، آپ نے سائنس میں لے لیا، تو آپ پہلے 2 سال جو ہے وہ سارے بچے ایک ہی طرح کے مضامین پڑھیں گے جن کو کمپلسری یا لازمی مضامین کہا جاتا ہے، اور 2 سال کے وہ سمیسٹر جو آپ 4 سمیسٹر ہے وہ مکمل کرنے کے بعد، مثال کے طور پر آپ نے شروع میں کہا کہ جی میں نے بی ایس انگلش میں ایڈمیشن لے لیا ہے یا میں لینا چاہتا ہوں، یا بی ایس اردو میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں، یا میں بی ایس پولیٹیکل سائنس میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں۔ 2 سال آپ نے وہاں پہ پڑھا، 2 سال کے جو سمیسٹر ہیں آپ نے 4 سمیسٹر وہ مکمل کر لیے، اس کے بعد آپ کو خیال آتا ہے کہ نہیں جی اس کا جو ہے نا وہ مستقبل نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ 4 نہیں ہے، فلاں مضمون کی جو ہے نا اب وہ اگر ہو تو آپ اسی مثلا آرٹس کے کسی بھی ڈسپلن میں اپنے سوئچ کر سکتے ہیں۔ آپ انگلش سے پولیٹیکل سائنس میں جا سکتے ہیں، پولیٹیکل سائنس سے آپ اردو میں جا سکتے ہیں، کیونکہ پہلے 2 سال جو ہے وہ آپ کو سبجیکٹ سے ریلیٹڈ بہت کم پڑھایا جائے گا، آپ کو کمپلسری سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ اگلے 2 سال کے لیے ہے جو کہ ایکول ٹو ماسٹر ڈگری ہوگا۔ جو ٹوٹل 4 سالہ ڈگری ہے وہ ایکول ٹو ماسٹر ڈگری ہوگی اور اس کو بی ایس کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ ایم فل جسے آپ ایم فل کہتے تھے وہ ایم ایس ہوگا، اور ایم ایس ایکول ٹو ایم فل ہوگا۔ تو یہ ایک تھوڑی سی تبدیلی کی ہے۔ اب جن بچوں نے مختلف یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے، ایک تو آپ نے جب انٹر کے آپ پیپر دے دیں اس کے بعد آپ نے فوری تیار رہنا ہے انٹری ٹیسٹ دینے کے لیے۔ ہر یونیورسٹی اپنا الگ انٹری ٹیسٹ جو ہے نا وہ کنڈکٹ کرتی ہے، اس کے لیے آپ نے ہر یونیورسٹی کا الگ انٹری ٹیسٹ دینا ہے، اور اس کے لیے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے، اس کی فیسز ہوتی ہے وہ دینا ہوتا ہے، اور اس کے بعد بھی آگے کیٹیگریز ہے کہ آپ آرٹس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ آرٹس کا انٹری ٹیسٹ دیں گے، اگر آپ سائنس میں لینا چاہتے ہیں تو آپ سائنس کا انٹری ٹیسٹ دیں گے، اگر آپ جو ہے نا وہ کمپیوٹر میں لینا چاہتے ہیں تو آپ کمپیوٹر کا انٹری ٹیسٹ دیں گے۔ ایک شعبہ ایسا ہے
جس کو بارے میں جو ہے نا پہلے پرائیویٹ شعبے نے وہاں پہ انبار لگا دیے تھے لوگوں کے، اب وہ ختم ہو رہا ہے، وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کو بین کر دیا گیا ہے اور اب وہ صرف پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں ہوگا، وہ ہے لا کی ڈگری، اور لا کی ڈگری جو ہے وہ 4 سال کی بجائے انہوں نے 5 سال کی کر دی ہے، جس کو وہ کہتے ہیں LLB 5 ایئرز انہوں نے کر دیا ہے، اور یہ صرف پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں ہوگی۔ اس کے لیے یونیورسٹیز کا ٹیسٹ تو پاس کرنا ہی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ایک ٹیسٹ ہے، لیٹ ٹیسٹ، لا ایڈمیشن ٹیسٹ، لیٹ لا ایڈمیشن ٹیسٹ، وہ ضرور پاس کرنا ہے۔ جب آپ لیٹ پاس کر لیں گے، اس کے 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں داخلے سے پہلے، اس میں آپ کسی ایک میں اپیئر ہو کے آپ لیٹ پاس کر لیں گے تو آپ کسی بھی یونیورسٹی کے اندر جو ہے نا وہ لا کے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لا کا جو ہے وہ اس یونیورسٹی کا جو اپنا ٹیسٹ ہے وہ بھی پاس کرنا ہے۔ تو اس طرح کے آپ کے ایڈمیشن ہو رہے ہیں، لہٰذا جو بچے امتحان دینے کے بعد انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جی جب ہمارا رزلٹ آئے گا اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ ہم نے کہاں پہ ایڈمیشن لینا ہے، تو وہ بالکل یہ نہ سوچیں، ان کے لیے انہیں امتحان دینے کے فوراً بعد تیار رہنا چاہیے، اس کے لیے انہیں انٹری ٹیسٹ دینے چاہیے۔ اگر کوئی بچہ جو ہے نا وہ میڈیکل اور ڈینٹل کے شعبے میں جانا چاہتا ہے تو وہ MD CAT کا ٹیسٹ دیتا ہے، جو انجینئر کے شعبے میں جاتا ہے تو وہ انجینئر کا ٹیسٹ دیتے ہیں، اور جو مختلف یونیورسٹیز میں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں آرٹس اینڈ ہیومینٹیز میں کمپیوٹر میں اور سائنسز کے دوسرے ڈسپلنز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اور جو بچیاں جو ہے نا وہ نرسنگ کے اندر جانا چاہتی ہیں وہ اپنے شعبے میں جو ہے نا وہ اپلائی کرتی ہیں، اس کا ٹیسٹ دیتی ہیں۔ اور اب تو میل نرسنگ بھی شروع ہو گئی ہے، اور جو بچے FSC کے بعد جو میڈیکل کے اندر نہیں جا سکتے، ان کا جو ہے نا MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوتا، تو وہ میل نرسنگ کے اندر ان کے لیے بڑی اپرچونٹی ہے۔ اس شعبے کو نیا متعارف کرایا گیا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں اس کا بہت زیادہ سکوپ ہے، تو جو بچے کسی وجہ سے MBBS میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے تو ان کے لیے میل نرسنگ کا جو شعبہ ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس طرح کی جو آپ کی کوچنگ ہے اور اس طرح کے اس حوالے سے جو ہماری آپ کے جو مسائل ہیں اس کے لیے ہم مختلف پروگرام کرتے رہیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح کہاں پہ ایڈمیشن لینا ہے، آپ کے لیے کون کون سے شعبے ہیں، اور کس شعبے میں جا کے آپ اپنے مستقبل کو سنوار سکتے ہیں۔ جس طرح کہ میڈیکل کے بچے جب ان کا MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں، ان کے لیے بیسیوں ایسے شعبے ہیں جن کے اندر جا کے وہ عزت کا والا جو ہے نا وہ روزگار حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اس سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ تسلسل کے ساتھ مسلسل دیکھتے رہیے دیکھو سنو ٹی وی، اس پہ ہم آپ کو مسلسل جو ہے نا وہ گائیڈ کرتے رہیں گے، آپ کی کوچنگ کرتے رہیں گے، اور اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آتا ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ جو باقی طالب علم ہیں ان تک بھی ہمارا یہ پیغام پہنچے۔